2070 میں چیئرمین نیب نے زبردستی آ کر لیبر کے جو فلیٹس تھے ورکر ویلفیئر بورڈ کے ان کو تقسیم کیا تھا مزدوروں میں، غیر قانونی طور پر کیا تھا، ہمارے آفیسرز کو دباؤ ڈال کر کیا تھا اور ان کو دھمکیاں دے کر کیا تھا، اور مجھے اس وقت دھمکی بھیجی تھی کہ ہم تمہیں دیکھ لیں گے۔ میں انتظار کر رہا ہوں کہ مجھے دیکھو آپ آ کے۔ یہ بدماشی جو نیب نے مچائی ہوئی ہے ملک کے اندر، یہ ایسے نہیں چلے گی۔ اس نیب کی کارروائیوں کی وجہ سے بریگیڈیئر اسد منیر جیسے معتبر لوگوں نے خودکشی کر لی ہے۔ پنجاب کے ایک معتبر جو ماہر تعلیم تھے، ان کے ساتھ کیا حشر کیا گیا وہ آپ کے علم میں نہیں ہے؟ ان کے باتھ روم میں کیمرے لگائے انہوں نے۔ یہ اس ملک کے معزز لوگوں کے ساتھ نیب کر رہی ہے، اور اوپر سے کہتے ہیں جی ہم بات بھی نہ کریں۔ یہ کوئی خدا ہیں؟ یہ کوئی ایسا قانون ہے؟ یہ کوئی ایسے لوگ ہیں جن پہ بات نہیں ہو سکتی ہے؟ تم ظلم کرو گے، تم غیر قانونی طور پر لوگوں کی زندگیاں تباہ کرو گے، تم لوگوں کے بچوں کا مستقبل تباہ کرو گے، ہم اس پہ بات نہیں کریں گے؟ یہ ان کی بھول ہے۔ یہ مجھے بھیجیں نوٹس، میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے بھیجیں نوٹس 31 کے اندر، آپ مجھے بلائیں آپ، اور میں یہ کہتا ہوں کہ مجھے پہلے یہ کمیٹی بلائے جس میں چیئرمین، ڈپٹی چیئرمین اور ان کا پروسیکیوٹر جنرل ہے۔ میں ان کو آ کے ان کے سامنے بتاتا ہوں کہ یہ کر کیا رہے ہیں۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں، میڈیا سے کہہ رہا ہوں کہ آپ بڑی وہ میری گاڑیوں کی ویڈیوز بناتے ہیں نا، دیکھتے ہیں کہ کہاں پہ کیا میری گاڑی استعمال ہو رہی ہے۔ آپ جائیں اور دیکھیں کہ جن لوگوں کے گھروں کو نیب نے اپنے تحویل میں لیا جو کہتے ہیں غیر قانونی تھے، وہ کس کے استعمال میں ہیں؟ وہ گاڑیاں جو لوگوں کی انہوں نے قبضے میں لی ہیں وہ کون استعمال کرتا ہے؟ کیا کوئی کیس پراپرٹی جو گھر انہوں نے اگر کسی کا پکڑا ہے، کسی کی گاڑی پکڑی ہے، کسی کا اور کوئی ایسٹ انہوں نے قبضے میں لیا ہے، یہ اپنے استعمال میں لا سکتے ہیں؟ ان کے آفیسرز ان گھروں کو استعمال کرتے ہیں، ان کے آفیسرز ان گاڑیوں کو استعمال کرتے ہیں۔ میں تو ابھی کہہ کچھ نہیں رہا ہوں، یہ مجھے بلائیں تو صحیح نا، میں ایک چیز ان کو بتاؤں گا کہ کر کیا رہی ہے۔ یہ بلاول صاحب نے جو چیئرمین صاحب نے مطالبہ کیا ہے کہ چیئرمین نیب اور ان کے تمام آفیسرز کے جو ایسٹس ہیں ذرا وہ تو بتائیں نا کہ کس کے کتنے ایسٹس ہیں۔ ہمارے تو ہر آدمی سے پوچھ لیتے ہو ایسٹس بیونڈ مین ہے، ایسٹس بیونڈ مین آپ کے ہیں، بھائی بتاؤ یہاں لوگوں کے کتنے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ نیب نے بوکھلاہٹ میں، دیکھیں میں حلیم عادل شاہ کی گرفتاری کا مطالبہ کر رہا ہوں، پیٹ میں مرو، چیئرمین نیب کو پڑھا ہے بھائی، آپ کو کیا تکلیف ہے؟ آپ کہہ دیں نہیں پکڑ دیں، آپ کہہ دیں ہم جو پی ٹی آئی کے ہم دھن چھلا بنے ہوئے ہیں، آپ کہہ دیں کہ اس نالائق حکومت کی ہم بی ٹیم ہیں، آپ مان لیں اس بات کو کہ نیب نیازی گٹھ جوڑ ہے۔ بھائی حلیم عادل شیخ جس کے متعلق آپ کے خود کاغذات کہہ رہے ہیں کہ اس نے قبضہ کیا ہے، اس نے غیر قانونی طور پر وہاں کمرشل ایکٹیویٹیز کروائی ہیں، وہاں تعمیرات کروائی ہیں، وہ زمینیں غلط طریقے سے لوگوں کو بیچی ہیں، یہ آپ خود کاغذات خود کہہ رہے ہیں، اور میں کہہ رہا ہوں گرفتار کر لو تو ان کو تکلیف ہو رہی ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ ای سی ایل پہ ڈالو تو ان کو تکلیف ہو رہی ہے، میں کہہ رہا ہوں خورشید شاہ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو ان کو تکلیف ہو رہی ہے، میں کہہ رہا ہوں اجاز جکھرانی کے ساتھ، آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ، عطیف فریال کے ساتھ، شرجیل میمن کے ساتھ، یا آغا سراج درانی کے ساتھ، یا پیپلز پارٹی کے لوگوں سے زیادتی ہو رہی ہے تو ان کو تکلیف ہو رہی ہے۔ بھائی جو مجھے کہنا ہے میں کہوں گا، جو مجھے بولنا ہے میں بولوں گا۔ آپ کی یہ نالائکی پر مشتمل جو پریس ریلیز ہیں یہ زبان بندی نہیں کر سکتی ہیں۔ آپ غلط آدمی سے پنگا لے رہے ہو، میرے سے پنگا نہ لیں آپ، اور یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، مجھے بلا لیں کسی کیس میں ڈال دیں، میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں، نہ میں ضمانت کراؤں گا، نہ میں یہ جو وہ لیتے ہیں نا کیا ریمانڈ شمانڈ لیتے ہیں پتہ نہیں کتنے دنوں کا، میں تو پہلی پیشی پہ کہہ دوں گا جتنا میکسیمم لینا ہے لے لو بھائی، سال کا لے لو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو آپ سے اگر آپ مجھے کوئی دھمکانے کی کوشش کریں گے تو میں جان چھوڑا کے بھاگنے کی کوشش کروں، کوئی نہیں بھاگوں گا، ابھی سامنا کروں گا۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے اتنی نعمت دی ہے کہ جھوٹوں کا، مکاروں کا، نائلوں کا، نالائقوں کا میں سامنا کر سکتا ہوں اور میں کروں گا۔ سعید بھائی یہ بتائیں کہ آپ کی آج گرم جوشی سے لگتا ہے کہ آپ کوئی گھر سے تنگ ہے، پتہ نہیں کیا آپ کو جانا چاہے، جیل ضروری ہے کہ جانا، آپ یہیں بھی بیٹھ کے لڑائی لڑ سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ یہ جو چیئرمین ہے یہ اتنا طاقتور کیسے ہو گیا؟ بھائی آخر تو کوئی چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہے، اتنی طاقت اس کو کس نے دی ہے کہ وہ ملزم کو گرفتار نہ کرے اور جو نشاندہی کرے اسے دھمکیاں دے؟ اس کو اتنی چیئرمین کو طاقت کہاں سے آئی؟ وہ لڑکی کہاں گئی جس کو بٹھا کے آنکھ لڑا رہا تھا؟ چیئرمین صاحب جو چیئرمین نیب ہیں، پتہ نہیں 80 سال کے ہوں گے میرا خیال ہے، ان کی پرابلم یہ ہے، ایک تو خیر قانون نیب کا ہے جو بدقسمتی سے بڑا ظالمانہ اور سیاہ قانون ہے، اس کے تحت اختیارات ہیں ان کے پاس۔ دوسرا یہ جو ایک ویڈیو آئی ہے نا، جو میں کہتا ہوں نا، ایک ویڈیو نے نیب کی عزت کو تہس نہس کر کے رکھ دیا ہے۔ یہ اگر تو میرا مطالبہ ہے، میری گزارش ہے، میرا مشورہ ہے، چیئرمین نیب اگر اتنے ہی اس ویڈیو کے ہاتھوں بلیک میل ہو رہے ہیں نا تو اپنے عہدے کو چھوڑیں۔ یہ ان کی اپنی عزت کے لیے، اپنے بہتر، میں سمجھتا ہوں کہ آگے مستقبل کے لیے بہتر ہے کہ وہ عزت کے ساتھ جا کے کہیں بیٹھیں۔ یہ ویڈیو ان کو کہیں کا نہیں چھوڑے گی، اور اس ویڈیو کی وجہ سے یہ حکومت جو ان سے کام کروا رہی ہے، یہ خیر
قانون کے مطابق تو مجھے نہیں پتا کوئی کر سکتا ہے نہیں کر سکتا ہے، لیکن خدا کی آہیں ضرور ان کو لوگوں کی آہیں جو خدا تک جا رہی ہیں نا وہ ضرور پہنچیں گی، کیونکہ میں بہت لوگوں کو جانتا ہوں جن کے گھر تباہ ہو گئے نیب کے غلط جو انہوں نے انتقامی کارروائیاں کی اس کی بنا پر، لوگوں کے بچوں کی تعلیم تباہ ہو گئی ہے، لوگوں نے خودکشیاں کی ہیں اور بے شمار لوگوں نے خودکشیاں کی ہیں، تو یہ پھر مانتے بھی نہیں کہ کی ہے، اتنے ڈھیٹ ہیں، کہتے نہیں کسی نے خودکشی نہیں کی، کوئی ہماری تحویل میں نہیں بہرا، اب میں اس کا کیا کر سکتا ہوں اگر یہ پوری دنیا کو پتا اس کے بعد بھی ترمیم جو ہے اس کے بعد آپ کافی بااختیار ہیں، تو اتنے بڑے صوبے میں جہاں پر بہت ساری کرپشن کی کہانیاں گردش کرتی ہیں، کوئی ایسا ادارہ آپ لوگ اب تک کیوں نہیں بنا پائے ہیں کہ لوگ نیب کی طرف نہ دیکھیں؟ لوگ کا نیب کی طرف دیکھتے ہیں، وہ نیب دیکھ رہی ہے سب کو میرے بھائی، ہم نے نہیں بھیجا، دیکھیں ہم نے نہیں بھیجا، میں پھر کہہ رہا ہوں ہم نے نہیں بھیجا۔ نیب کے قانون میں یہ پروویژن ہے کہ وہ ایف آئی اے سے، اینٹی کرپشن سے، کسی بھی تحقیقاتی ادارے سے کوئی کیس جو ان کے پاس ہو اس کو اپنے پاس منگوا سکتے ہیں۔ یہ کیس نیب نے اپنے پاس منگوایا، میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ مجھے لگتا یہ ہے کہ ان کو ڈر تھا کہ اینٹی کرپشن شاید اس کو حلیم عادل شیخ کو گرفتار کر لے گی، تو نیب نے اپنے پاس منگا لیا تاکہ ہم اس کے اوپر بیٹھ جائیں اور وہ اس کے خلاف کارروائی نہ ہو۔ اسی طرح میں آپ کو یاد کر رہا ہوں کہ ایک میاں منشا کے خلاف بھی کیس تھا، میاں منشا کے خلاف ایک کیس تھا، اس کو بھی پہلے انہوں نے اسٹیٹ بینک کو بھیجا، پھر اس کے اوپر 11 سال بیٹھ گئے تاکہ کچھ نہ ہو، تو یہ حرکتیں اس کیس میں بھی ہوئی ہیں۔ دیکھیں نا میں جو کہہ رہا تھا اس سے تکلیف کتنی ہوئی ہے، میں بھائی کہہ رہا ہوں حلیم عادل کو گرفتار کرو، پوری نیب اچھل پڑی ہے، میں کہہ رہا ہوں اس کا نام ECI پہ ڈالو، یہ جا کے آسمان سے لگ گئے، اور مجھے کہہ رہے ہیں تمہیں ہم دیکھ لیں گے، یہ کوئی بات ہے؟ یہ بتائیے گا کہ اچھا یہ فرمائیں کہ جیسے یہ ادارے جو ہے خاص طور پہ نیب کے، ان سے اوپر بھی ایک ادارے جو غیر سیاسی ادارے، اس کا کتنا انٹرفیئرنس ہے، کتنا انفلوئنس ہے، کیا ان کے بارے میں بھی کچھ بتائیں؟ دیکھیں بدقسمتی سے ہمارے ملک کی جو سیاسی تاریخ ہے وہ ایسے واقعات سے بھری ہوئی ہے، اور اگر آج آپ یہ سوال کر رہے ہیں تو اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ مداخلت ہوتی ہے، یہ بدقسمتی ہے، قانونی طور پر، آئینی طور پر، اصولی طور پر یہ مداخلت اداروں کے کام کے اندر نہیں ہونی چاہیے، لیکن اس کام میں وہ ویڈیو جو ہے نا وہ حکومت کے پاس ہے، آج اب اس ایک ویڈیو نے نچایا ہوا ہے، باقی کوئی اس کے اندر میرا خیال نہیں ہے، جس کے پاس وہ کنجی ہے نا وہ اس کی ویڈیو کی، وہ چیئرمین نیب کو ادھر بھی گھما رہا ہے، وہ چیئرمین نیب کو ادھر بھی گھما رہا ہے۔ حفیظ دیکھیں ملک ریاض کے حوالے سے جب یہ چیزیں سامنے آئی تھیں اور یہ ویڈیو وائرل بھی ہوئی اور احتجاج ہوا تو اس پر چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایکشن بھی لیا اور سندھ حکومت نے اس پر تحقیقات بھی کروائی ہیں، اور اس وقت جو آفیسر اس میں ملوث تھے ان کو عہدوں سے بھی ہٹا دیا گیا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ فی الحال اس کے بعد ایسی کوئی شکایت ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن اگر آئندہ بھی کوئی شکایت آئے گی کہ بحریہ ٹاؤن کی جانب سے کوئی غیر قانونی کام ہو رہا ہے تو حکومت سندھ اپنا جو بھی قانونی کردار ہے ضرور ادا کرے گی۔ جب نیب نے وفاقی وزراء کے خلاف یا عدالتوں سے فیصلے آنا شروع ہوئے ٹک ٹاک اور عارف عثمانی صاحب کے متعلق، تو حکومت اب کہہ رہی ہے کہ نیب قانون میں ترمیم کے لیے اپوزیشن ساتھ دے اور عدالتی اصلاحات پر بھی بات کرے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بہتر موقع ہے کہ جب حکومت کے 2.5 سال مکمل ہو چکے اب ان کے احتساب کا وقت ہے تو کچھ احتساب کے قانون میں ترمیم ہونی چاہیے؟ دیکھیں یہ بات پاکستان پیپلز پارٹی کو پچھلے 8-9 سالوں سے کہہ رہی ہے کہ نیب کے غیر قانونی انٹرفیئرنس کی وجہ سے جو حکومتیں ہیں وہ اپنا کام نہیں کر پا رہی ہیں، آپ کے جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان کی جو ایکٹیویٹیز ہیں یا جو ان کی جو کام کرنے کا طریقہ کار ہے وہ بہت بری طرح سے متاثر ہو رہا ہے، آفیسرز کوئی فیصلہ کرنے کو تیار نہیں ہیں، لہٰذا نیب کو ان چیزوں سے روکا جائے۔ لیکن اس وقت جب ہم یہ بات کرتے تھے تو یہ آواز آتی تھی کہ جی پیپلز پارٹی جو ہے وہ اپنی کرپشن کو چھپانے کے لیے بات کرتی ہے اور ان کا کام رک رہا ہے اس لیے وہی کرتے ہیں۔ اس کے بعد یہی باتیں PMLN کی جب حکومت تھی انہوں نے بھی کہیں کہ نیب کے مداخلت کی وجہ سے چیزیں جو ہیں وہ آگے نہیں بڑھ رہی اور ملک کی جو ترقی ہے، جو آپ کے ڈے ٹو ڈے افیئرز ہیں جس پہ ڈیسیشنز بڑی تیزی سے ہونے چاہیے وہ نہیں ہو رہے ہیں۔ PTI جب سے حکومت میں آئی یہ تو آئے تھے وہ شور مچا کر وہ جو بینڈ باجوں سے کے ساتھ کہ جی کرپشن اور نیب کا جو ہے وہ سارے کام جاری رہنے چاہیے، آج نہیں پچھلے 1-1.5 سال سے
ان کے کئی وزراء، ایون پرائم منسٹر نے خود یہ بات ایکسیپٹ کی ہے، ایڈمٹ کی ہے کہ نیب اگر لوگوں کو اس طرح گرفتار کرے گی، اگر تنگ کرے گی تو یہ کام نہیں چلے گا۔ آصف علی زرداری صاحب نے ابھی نہیں، جب یہ حکومت آئی تھی اس وقت کہا تھا کہ نیب اور ملک کی معیشت دونوں ساتھ نہیں چل سکتے ہیں۔ تو اگر یہ بات کسی کی سمجھ میں آئی ہے جو ہم 8 سال سے کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر وزن ہے، اور اگر نیب کے وہ اختیارات جن کی وجہ سے آپ کے حکومتوں کے جو ڈے ٹو ڈے معاملات ہیں ان کو چلانے میں مشکل ہو رہی ہے، جو آپ کی کیبنٹ ہے وہ فیصلے نہیں کر سکتی، جو آپ کی بیوروکریسی ہے وہ فیصلے نہیں کر سکتی، آپ کے جو بزنس کمیونٹی ہے وہ اس کے اندر ظاہر ہے کہ ڈرتے ہیں، وہ کام نہیں کر سکتے، انویسٹ نہیں کر سکتے، تو یہ ملک آگے نہیں بڑھے گا، یہ ملک ترقی نہیں کرے گا۔ اگر تو نیب کے قوانین میں کوئی بہتر امینڈمنٹس ہوتی ہیں تو وہ ہونی چاہیے، اس لیے کہ اس سے پورے ملک کو نقصان ہو رہا ہے۔ ہم صرف پیپلز پارٹی کی بات نہیں کرتے، میں اس بات کو دل تو میرا کرتا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مناسب نہیں ہے کہ جی ہم نے تو بھگت لیا، پی ٹی آئی نہیں بھگتے گی، یہ ملک بھگت رہا ہے۔ ہم نے تو بھگتا لیکن یہ صوبہ اور یہ ملک بھگت رہا ہے، لہٰذا کوئی ایسا کام جس سے ملک کی جو معیشت ہے یا ہماری جو معیشت کا پہیہ ہے اس کے چلنے میں اگر کوئی رکاوٹ بن رہی ہے نیب تو اس کو بالکل دور کرنا چاہیے۔ سعید صاحب، اعجاز جکھرانی کے گھر پہ نیب ٹیم نے جو چھاپا مارا اس میں ہم نے دیکھا کہ لوگ مشتعل ہو گئے، وہاں سے ٹیم کے ساتھ بدتمیزی ہوئی اور ٹیم بھاگنے پہ مجبور ہو گئی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اداروں پہ عوام کا جو ہے اعتماد وہ کھو چکا ہے یا عوام کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا ہے؟ کیا ہو گیا ہے؟ دیکھیں، یہ میں یہ نہیں سمجھتا کہ وہ کوئی پلانڈ ہوگا کہ جی وہ لوگ آئیں گے آپ اس طرح کر لیں۔ جو پولیٹیکل لوگ ہوتے ہیں نا جی، ان کی سپورٹ بیس ہوتی ہے۔ اگر میں کہیں رہتا ہوں تو وہاں میرے ووٹر ہیں، میرے سپورٹر ہیں، میرے چاہنے والے ہیں۔ اگر کوئی خدا نخواستہ ایسی چیز ہوتی ہے تو وہاں ایک ری ایکشن آتا ہے، نہیں ہونا چاہیے اصولی طور پر، بھلے نیب کتنا ہی گند کیوں نہ کر رہی ہو، لیکن ہمیں وہ کام نہیں کرنا چاہیے جو نیب کر رہی ہے۔ تو جو کچھ ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی پلان نہیں تھا، نہ اعجاز جکھرانی صاحب نے کہا ہوگا، نہ پیپلز پارٹی کی کسی اور لیڈرشپ نے کہا ہوگا کہ یہ کریں، اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ پولیس نے ایف آئی آر کر لی ہے، جو قانون کے مطابق ہوگا وہ کریں گے۔ آج سندھ اسمبلی کا اجلاس بھی ہے، ایک بار پھر وہ پی ٹی آئی کے ارکان آئیں گے، سنا ہے کہ ڈھول اور شنائیوں کے ساتھ آئیں۔ ایک گیٹ کو انہوں نے توڑ دیا، آج سیکورٹی سخت ہوگی ہے، دوسرا گیٹ بھی ٹوٹے گا۔ دیکھیں، جو ایم پی ایز ہیں نا، جو اسمبلی کے اراکین ہیں، ان کے آنے پر کوئی پابندی نہیں ہے، وہ آ سکتے ہیں، چاہے وہ بھی آئیں گے جن کے اوپر پابندی ہو، اندر بلڈنگ میں آ سکتے ہیں، ہال میں نہیں آ سکتے۔ اس روز بھی انہوں نے یہ کیا کہ وہ باہر سے اپنے یہ جو ڈھول باجے والے تھے ان کو لے آئے، اپنے ورکر لے آئے۔ اسمبلی میں جو انٹری ہے وہ ایسے نہیں ہوتی ہے، اس کا ایک طریقہ کار ہے۔ اگر کوئی بھی شخص ایک مجمع لے کر آ جائے اور اندر گھسنے کی کوشش کرے تو روکا جائے گا، روکنا چاہیے بھی۔ تو آج بھی اگر اس طرح غیر متعلقہ افراد آئیں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسمبلی کا یہ میرے کہنے پہ نہیں، ویسے ہی جو سیکیورٹی کا ان کا ایس او پیز ہیں اس کے اندر یہ شامل ہے کہ ان کو اندر آنے نہیں دیں گے۔ باقی اگر ایم پی ایز آتے ہیں، ڈھول تاشے لے کر آتے ہیں، اگر ساتھ میں بارات بھی لے کے آ جائیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اچھا، وزیر اعلیٰ سندھ کوئی اطلاعات ہے کہ باہر جا رہے ہیں چھٹی پہ، کچھ وزراء بھی باہر جا رہے ہیں، کیا معاملات کیا ہیں؟ مجھے نہیں پتا، کوئی اسپیشل ٹریننگ ہے یا کچھ اور ہے، کوئی سرور ہے؟ میرے فی الحال کوئی علم نہیں ہے۔ میں فی الحال تو باہر نہیں جا رہا ہوں، حالانکہ مجھے ایک انویٹیشن باہر کا ہے، کہیں وہ کانفرنس ہو رہی ہے، لیکن فی الحال نہیں ہو، ابھی اس میں کافی ٹائم ہے۔ آپ نہیں، ترکی نہیں ہے، ابھی اس میں ٹائم ہے۔ چیف منسٹر صاحب کا میرے علم میں نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے دیکھیں جی، باہر آنا جانا ہر شخص کا لگا رہتا ہے، اگر کوئی ضرورت ہوگی وہ طریقے سے چھٹی لیں گے، باہر چلے جائیں گے، جس طرف آپ اشارہ کریں ایسی کوئی بات نہیں۔ اچھا سعید بھائی، ایک بات یہ بتائیں کہ یہ نعرہ تو چلو لوگوں نے شاید قبول بھی کر لیا کہ ایک زرداری سب پر بھاری، یہ حلیم عادل شیخ کس پر بھاری ہوا ہے کہ اس کو کچھ بھی نہیں ہوتا؟ زرداری صاحب تو جیل جاتے ہیں اتنے بھاری بن کے باوجود۔ اب یہ تو میں کہہ رہا ہوں نا، دیکھیں نا، نیب اپنا اگر تھوڑا بہت وقار چاہے کہ بحال ہو جائے تو پھر انہیں حلیم عادل کو گرفتار کرنا چاہیے، اس کا نام ای سی ایل پہ ڈالنا چاہیے، اس لیے کہ اس سے بہت کمزور قسم کے الزامات جن لوگوں پر تھے ان کو گرفتار کیا گیا۔ تو یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ پیپلز پارٹی کے آدمی کے اوپر ایلیگیشن ہو، جھوٹی درخواست ہو، اس کو تو پکڑ دو، لیکن پی ٹی آئی کے کسی آدمی کے اوپر آپ کا ادارہ خود کہہ رہا ہے کہ ہاں بھائی قبضہ کیا ہے، ثابت ہوا ہے، زمینیں بیچی ہیں، غیر قانونی تعمیرات کی ہیں، اس کو نہیں پوچھنا، اور اگر کوئی کہے گا کہ اس کو پکڑ لو تو اس کے پیچھے پڑ جائیں گے، میرے پیچھے پڑ گئے، تو میرا یہ گناہ ہے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ جی پی ٹی آئی کے لوگوں کو گرفتار کرو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ نیب نہیں کرنا ہے، لیکن اگر نہیں کریں گے تو پھر ہم یہ سمجھیں گے کہ بھائی پی ٹی آئی پوری جو ہے وہ اس ایک ویڈیو کی وجہ سے، اصل میں پی ٹی آئی نہیں، وہ ویڈیو بھاری ہے، اس ویڈیو کے اوپر پی ٹی آئی والے سارے بیٹھے ہوئے ہیں۔ بہت شکریہ۔ ایک لاسٹ کوشچن بتا دیں، کل جیسے ان کی
پی ایم والے کے جو کر رہے ہیں اپنی ریلی جو بھی ہے، اگر کوئی وہ خلاف قانون کام کرتے ہیں تو کس طریقے سے ان سے نپٹا جائے گا؟ قاضی صاحب دیکھیں، اس میں تو کوئی کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ خود کہہ رہے ہیں اگر خلاف قانون کام ہوگا تو پھر ظاہر ہے کہ قانون اپنے مطابق جو ہے اس پہ کارروائی ہوگی.